زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ جتنا اس کی اہمیت ہے اتنا ہی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اتنا ہی اس کے ساتھ حقوق وابستہ ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ زبان سے تقریباً ہماری زندگی کے تمام معاملات وابستہ ہیں۔ کلمہ پڑھا، جہنم کا مستحق تھا، جنت کا مستحق بن گیا۔ جو ہمیشہ جہنم کا مستحق، ہمیشہ کے لیے، اب وہ جنت کا مستحق بن گیا اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے پر۔ اس کے علاوہ دو افراد کا آپس کا ایسا جوڑ جو زندگی بھر ساتھ رہے اور خاندان کی بنیاد بنے، یعنی نکاح، اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ اور یہی زبان ہے، اگر غلط استعمال کریں اس کو تو دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ کلمہ ایمان کہا، جنت کا مستحق بن گیا۔ اللہ عیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہماری زبان سے نعوذ باللہ کسی کی زبان سے ایسا کلمہ نکلا جو اس کو کفر میں داخل کر رہا ہے، بولا تو زبان سے ہے لیکن مستقل جہنم کا مستحق بن گیا، جنت کا وارث بن کر جنت کا سے محروم ہو گیا اور جہنم سے بچتا ہوا جہنم میں چلا گیا۔ خاوند بیوی میں دو الفاظ کی بنیاد پر جوڑ پیدا ہوا، یہاں تک کہ زندگی کے تمام معاملات ایک دوسرے سے وابستہ ہو گئے۔ لیکن اگر اسی زبان سے غلط لفظ استعمال کر لیا جس سے نکاح ختم ہو گیا، وہ لفظ ہی ہے، ہاتھ سے، سر سے، آنکھوں سے، کانوں سے، پاؤں سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا زبان سے نقصان ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو ظلم و ستم کرتا ہے اور مارتا ہے، ہاتھ استعمال کرتا ہے اور آنکھوں سے گھور کے دیکھتا ہے، اس پر رعب جماتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، لیکن اب اندازہ لگائیں کہ زبان سے جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے ساری زندگی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ پھر ان دو افراد کے درمیان نہیں، پورا خاندان، دو خاندانوں کے درمیان جو محبت الفت تھی وہ دشمنی میں تبدیلی ہو گئی زبان کے غلط استعمال سے۔ اس لیے زبان بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے درخواست کی کہ سب سے زیادہ آپ میرے بارے میں کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ حضرت سفیان بن عبد اللہ صحابی کا نام تھا، الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے میں نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ میرے بارے میں کس چیز کا خوف رکھتے ہیں کہ میں جیسے برباد ہو جاؤں، نقصان میں چلا جاؤں؟ آپ نے زبان پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ چیز ہے، میں سب سے زیادہ آپ سے اس چیز کا خوف رکھتا ہوں، اس لیے کہ چند الفاظ ہیں، بظاہر یہ زبان اس کی نہ ہڈیاں ہیں نہ اس کا کوئی بڑا وجود ہے، لیکن اس سے صادر ہونے والے اعمال بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کی طرف توجہ رکھنی ہے، کیونکہ میں بار بار اس موضوع کو اس لیے اختیار کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص نصیب فرمائے کہنے میں اور آپ کو سننے میں، ہم سب کو عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے، فکر نصیب فرمائے۔ ہمارا معاشرہ اس زبان کی وجہ سے برباد ہو چکا ہے، بہت زیادہ ہم اپنے اوپر گندگی ڈال چکے ہیں زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جس کا مفہوم اور مضمون یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی خطا صادر ہوئی، کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی ہو گئی، وہ غلطی چاہے شرعی بنیاد پر ہوئی یا دنیاوی معاملات میں ہوئی، لیکن اس نے اسے توبہ کر لی، معاملہ اس نے اللہ سے صاف کر لیا، مخلوق سے بھی معاملہ صاف کر لیا، یعنی اگر وہ اللہ کا حق ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو منا لیا، بندے کا حق اس نے کھایا تھا اس کو منا لیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ اس کو عار دلاتا ہے، یہ تو ہماری عادت ہے عار دلانا، پتہ چل جائے بھئی اس کے یہ کردار ہیں، بس ہمارے ہاتھ میں آ جائے اس کا کوئی عیب، اس کا کوئی نقص، اس کی کوئی کمزوری، بس اس کے بعد پھر اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہے، جب مرضی اس کو کھینچ لیں، جب مرضی اس کو اپنی طرف مضبوط کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی آدمی نے اگر اس طرح کے آدمی کو عار دلائی اس کوتاہی پر، خطا پر جو اس نے کی تھی، فرمایا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اب اتنا بڑی خطا اس زبان کی وجہ سے ہے، اگر خاموشی اختیار کرے تو اتنا بڑی مصیبت سے بچ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے لا تظہر شماتہ، فرمایا اگر کسی کا عیب تمہیں معلوم ہو گیا، اس کی کمزوری کوتاہی معلوم ہو گئی، اب اس کے بعد اگر آپ نے اس کو ذلیل اور خوار کیا ہے مجالس میں، یا اپنے ماتحت دبانے کی کوشش کی ہے اس عیب کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ آدمی فرمایا کہ اس لائق ہے کہ یہ اسی میں مبتلا ہو۔ یعنی دونوں احادیث کا مفہوم یہی ہے کہ جو آدمی اپنی زبان سے کسی کو عار دلاتا ہے اور کسی کے عیب جوئی کرتا ہے اور اس کو تنگ کرتا ہے، تو وہی ہے، تیرا کردار تو ایسا ہے، تو بس اس نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اب اس زبان کے اس خطا کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی برباد ہو گئی۔ کتنا کوتاہی ہے ہمارے معاشرے میں، میرے اندر، میرے ماحول میں، کہ ایک آدمی اپنے جانور کو باندھ رہا ہے، جانور اس سے کھنچوا کر بھاگتا ہے، یا جانور کو سے کوئی نفع لینا چاہتا ہے اور وہ اس کی مرضی کے مطابق اس کے ہاتھ نہیں آ رہا، تو کیا کہتا ہے تیرا مالک ایسا، تیرے مالک پر لعنت، تیری مالک کی ماں اور بہن اس طرح۔ اب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا مالک اس وقت کون ہے، خود اپنی زبان سے اپنے اوپر لعنت کر رہا ہے، اپنی زبان سے اپنی ماں اور بہن کو گالی دے رہا ہے، بیٹی کو گالی دے رہا ہے، اور اس کو پرواہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اپنے طور پر غصے کا اظہار۔ اگر کوئی اچھا بھلا آدمی، کوئی سمجھدار آدمی اس کو کہے بھائی تو کیا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے، اس کے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے اس کا یہ قصور ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، یہ ہاتھ نہیں آ رہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اپنی زبان سے جملہ کیا بولا ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ لعنت ہماری زبان پر تو بہت زیادہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے، کسی پر لعنت بھیجتا ہے، اور وہ آدمی جس پر لعنت بھیجی اس نے اور جس کو گالی دی وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، وہ گالی کا مستحق نہیں ہے، تو یہ گالی اور لعنت دوبارہ اسی پر لوٹ کر آتی ہے۔ اب اس صورت میں بھی تو اس نے غصے میں اپنے آپ کو لعنت کا مستحق کر دیا، اور لعنت کا لفظ کوئی عام نہیں ہے، لعنت کا لفظ کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہے، لعنت کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے، لعنت کا مطلب ہے بعد عن الرحمت، جب اس نے اپنے اوپر لعنت کی تو اللہ کی رحمت سے دوری کا اللہ تعالیٰ سے
سوال کر لیا اس نے، گویا کہ اپنے حق میں بد دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے سے دور ہو جائے، اور جس سے اللہ کی رحمت دور ہو جائے اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہی برستی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر برستا ہے۔ رحمت کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے، مستحق تو انسان ذاتی طور پر کسی چیز کا نہیں ہے، جو کچھ اس کو ملتا ہے سب اللہ کی رحمت اور فضل سے ملتا ہے۔ جب اس نے لعنت کر لی، اب اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے آپ سے دور کر دیا تو عذاب اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا خیر الناس، فرمایا لوگوں میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے، یعنی اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا مقرب وہ ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سب سے بہترین آدمی وہ ہے۔ اس حدیث کے تحت ایک بات لکھی تھی محدثین نے، محبت کی بنیاد پر، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اگرچہ زبان کے حوالے سے یہ موضوع سے ہٹ کر ہے۔ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو لوگوں کی زبان پر بغیر ارادے کے یہ الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے، لا الہ الا اللہ ما اسجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اعبد ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، کتنا ہی جرت مند آدمی ہے یہ نوجوان، لا الہ الا اللہ، کتنا ہی زیادہ علم رکھنے والی ہے یہ شخصیت، لا الہ الا اللہ، کتنا بڑا عبادت گزار ہے یہ آدمی۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی لوگوں کی زبان پر اللہ کا کلمہ جاری ہو جاتا تھا، یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا سب سے بہتر ایسا آدمی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جملہ فرمایا سب سے زیادہ شریر آدمی وہ ہے جو جس کا کام یہ ہے کہ وہ چلتا ہے چغل خوری کرنے کے لیے، یعنی دو دوست ہیں، دو رشتہ دار ہیں، یا دو پارٹنر ہیں آپس میں، ان کے معاملات مشترکہ ہیں، ایک کے پاس جاتا ہے دوسرے کے عیب جوئی کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، جس کے ذریعے سے دوسرے کے ساتھ اس کی نفرت، اس سے دوری پیدا ہو، ایسے الفاظ اس کو کہتا ہے، تو فرمایا یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ شریر ہے۔ اور فرمایا وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، اسی طرح دو دوستوں کے درمیان توڑ پیدا کرنے کے لیے دونوں کے پاس جا کر ایک دوسرے کے خلاف ان کو بھڑکاتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ لوگوں کے بارے میں ایسے تبصرے کرتا ہے جس کے ذریعے سے کوئی آدمی مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کی، اس کی معاشرے میں عزت ہے، لوگ اس کو اچھا جانتے ہیں۔ اب اس کے دل میں بغض اور حسد اور کینہ کی بنیاد پر اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ معاشرے میں، محلے میں، گھر میں اس کی عزت کیوں ہے، لوگ اس سے محبت سے کیوں ملتے ہیں۔ اب ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ان کے بارے میں تو یہ بات سنی ہے، ان کے بارے میں تو ہم نے اس طرح کا تبصرہ سنا ہے، اب اپنی زبان کو غلط استعمال کر رہا ہے، اندر وہ جو بغض حسد کینہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور لوگ ان کی معاشرے میں عزت کو خراب کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ تو فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ شریر اللہ کے ہاں یہ آدمی ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، ذلت بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ آدمی جو دوسروں کے لیے اس طرح کے تبصرے کرتا ہے، ان کے عیب جوئی کرتا ہے اور اس کی عزت لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں ہے اور اس کے خلاف تبصرے اور باتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جو پاکیزہ آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں،
زبان بہت ہی ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، اس لیے ہم سوچ سوچ کر زبان سے کلمے ادا کریں۔ قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالتے، تمہارے نکالنے کی دیر ہے، یہاں بیٹھے ہیں وہ فوراً لکھ لیتے۔ ہمارا کیا جاتا ہے، ہمارا کون سا نقصان ہوتا ہے اگر ہم کسی سے اچھے انداز میں بات کریں اور کسی کی سفارش کرنی ہو، سفارش کا معاملہ ہو تو اس کی کسی اچھی صفت جو حقیقتاً پائی جاتی ہے، جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے، حقیقت میں جو اس کی نظر میں کوئی اس کی اچھی صفت ہے اس کو بیان کر دے کہ میں نے اس کے اندر یہ اچھی صفت دیکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، اس جنازے کے بارے میں کسی نے تبصرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ ممکن ہے اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا جملہ بولا ہو جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن گیا ہو اور اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے۔ شاید کسی نے یہ کہا کہ یہ بندہ تو جنتی ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ آپ جو جنت کی ٹکٹ اس کو دے رہے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جو اٹل فیصلہ کر رہے ہیں، ممکن ہے زندگی میں کوئی اس نے ایسا جملہ بولا ہو جس کی وجہ سے پھنس جائے۔ آپ اندازہ لگیں ایک جملے کی بنیاد پر بھی آدمی پھنس سکتا ہے، اس لیے ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں۔ سوچیں، ہم نے بہت سارے حقوق لوگوں کے زبان کے ذریعے سے کھائے ہوئے ہیں، کسی کو غلط کہا، کسی کے بارے میں غلط تبصرے کیے، کسی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، اپنے جانوروں تک ان کو گالیاں دے کر اپنے اوپر لعنت برسا دی ہے۔ ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں گے تو ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی، اور انسان کی عزت زبان کے نیچے ہے۔ بڑا مشہور ایک شعر ہے فارسی کا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ زبان انسان کے لیے پردہ ہے، جب تک انسان زبان نہیں کھولتا اس وقت اس کی قیمت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، جب انسان اپنی زبان کسی مجلس میں کھولتا ہے اس کی قیمت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے خطبے میں پڑھا، من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ہر جگہ جہاں بولنے کی ضرورت ہی نہ ہو وہاں بولنے والا آدمی ہلاکت میں جاتا ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ بولنا انسان کے لیے نقصان ہوتا ہے، وہاں نہ بولنا سے بہتر ہے کہ انسان بول لے۔ کہیں گواہی دینی ہے اور یہ عینی گواہ ہے تو وہاں گواہ دے، کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے اس کے لیے بول دے، کسی کی خیرخواہی ہے اس میں بول دے، یہ اس کے لیے عزت کا باعث ہے۔ ہر جگہ بولنا، ہر جگہ تبصرے کرنا نقصان کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو، اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔